امن کے لیے ثالثی کے کردار پر فخر۔ پاکستان نے ثالثی کے دوران انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ مشکل اور کشیدہ مرحلہ تھا۔ مشکلات کے باوجود اسلام آباد MOU پر دستخط کرانے میں کامیاب ہوئے۔ امید ہے آئندہ دنوں میں پائیدار امن کے حصول میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا TRT ورلڈ کو انٹرویو۔ کہا، پاکستان کی حمایت اور مدد کرنے پر برادر ممالک کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے پاکستان کی غیر مشروط حمایت کی۔ قطر، سعودی عرب، مصر کی حمایت کے بغیر معاہدہ ممکن نہیں تھا۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے دن رات محنت کی اور امن عمل میں کلیدی کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل ایران اور امریکہ کی قیادت سے رابطے میں رہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ ایران اور ترکیہ مکمل، لاہور پہنچ گئے۔ پاکستان پر جنگ مسلط ہوئی تو ہم نے اپنی خود مختاری اور بقا کا دفاع کیا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت نے افواج پاکستان نے دشمن کو وہ جواب دیا جو تاریخ کا حصہ ہے۔ اس مشکل وقت میں ترکیہ، سعودی عرب اور دوست ملکوں نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا استنبول میں B2B کانفرنس سے خطاب۔ کہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکراتی عمل میں ہم نے خلوص نیت سے کوششیں کی۔ جنگ بندی اور معاہدے کا یہ کٹھن سفارتی مشن ہرگز آسمان نہ تھا۔ ترکیہ خطے میں پاکستان کا مضبوط اتحادی ہے۔ ترکیہ نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ ترک صدر کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں وزیر اعظم نے کہا کہ رجب طیب ایردوان کے ساتھ جامع اور تعمیری بات چیت ہوئی۔ دو طرفہ تجارتی حجم کا $5 ارب کا ہدف حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ قبرص کے مسئلے پر ترکیہ کے موقف کی حمایت کر وزیر اعظم کا اہم دورہ ترکیہ میں مصروف 3 نمایاں کاروباری گروپوں سے ملاقاتیں، اقتصادی تعاون اور پاکستان میں سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک سرمایہ کاروں کو ون ونڈو سہولت اور معاونت فراہم کر رہے ہیں۔ ترک کمپنیوں کو پاکستان کے ترجیحی شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے کی دعوت دی۔ ترک کاروباری رہنماؤں نے حکومت پاکستان کی اقتصادی اصلاحات اور سرمایہ کار دوست پالیسیوں کو سراہا۔ متعدد شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے، طویل المدتی شراکت داری کو فروغ دینے میں دلچسپی کا اعادہ۔ پاکستان اور ترکیہ نے ہمیشہ ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیا۔ دونوں ممالک کی قیادت اور عوام کے درمیان اعتماد کا رشتہ ہمارا اثاثہ ہے۔ دنیا تبدیل ہو رہی ہے، نئے اتحاد بن رہے ہیں، تجارتی معاہدے ہو رہے ہیں۔ پاکستان اور ترکیہ کو اپنے عوام کے روشن مستقبل کے لیے مل کر آگے بڑھنا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا BR2 کانفرنس سے خطاب۔ اسحاق ڈار کی OAIC اور پروفیسر ڈاکٹر مراد سے بھی ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور ترکیہ کے درمیان سرمایہ کاری کے فروغ، صنعتی تعاون کے استحکام اور اسٹریٹجک اقتصادی شراکت داری کے مواقع پر تبادلہ خیال۔ ڈاکٹر مراد نے پاکستان کی اقتصادی پیش رفت اور ترقی کو سراہا۔ پاکستان میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر خامنائی کی نماز جنازہ آج ادا ہوگی۔ ایرانی وقت کے مطابق تہران میں صبح 8 بجے نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ 1 کروڑ سے زائد افراد کی شرکت متوقع۔ سابق رہبر اعلیٰ کا جسد خاکی گرینڈ امام خمینی مصلی موجود۔ تہران کی اہم شاہراہوں اور سڑکوں پر لاکھوں سوار جمع۔ عوام کی بڑی تعداد نے گزشتہ روز شہید خامنائی کا کردار ادا کیا، آج بھی کر سکیں گے۔ 6 جولائی کو تہران میں جنازے کا جلوس ہوگا۔ 7 جولائی کو شام میت کو نجف پہنچایا جائے گا۔ 8 جولائی کو نجف میں مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے اور کربلا میں دوپہر 4 بجے جنازے کے جلوس نکالے جائیں گے۔ 9 جولائی کو شہید علی خامنائی کی تدفین مشہد میں واقع امام رضا کے روضے میں کی جائے گی۔ امریکہ چاہے تو علی خامنائی کے جنازے میں ایرانی قیادت کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ حملہ کیا تو سب کچھ بحق ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس مذاکرات کرنے کے لیے کوئی نہیں پھر بچے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہتے ہیں ایران کی قیادت معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ دونوں ممالک نے 1 ہفتے کے لیے مذاکرات روکنے پر اتفاق کیا۔ خامنائی کی تدفین کے بعد جوہری مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے آئندہ ہفتے ملاقات متوقع۔
وطن کے لیے جان نچھاور کرنے والے کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا 27واں یوم شہادت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صدیق کا کیپٹن کرنل شیر خان شہید کو خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق کیپٹن کرنل شیر خان نے کارگل معرکے میں غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ شہید نے دشمن کے مقابلے میں جرأت، عزم اور قربانی کی لازوال داستان قائم کی۔ شہید کی قربانی قوم اور مسلح افواج کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گی۔ مسلح افواج نے شہید کے نظریات اور قومی دفاع کے عزم کو برقرار رکھنے کے عہد کا اعادہ کیا۔ پنجاب شہریوں کی صحت اور ڈیموگرافی کی ڈیجیٹل میپنگ کرنے والا یہ پہلا صوبہ بن گیا۔ وزیر اعلیٰ کی کمیونٹی انسپیکٹر پروگرام میں سب سے بڑی ڈیجیٹل رائے ہیلتھ شماری کے نزدیک 18 اضلاع میں 85% سے زائد پاپولیشن کی ہیلتھ اینڈ ڈیموگرافنگ پروفائلنگ کا عمل مکمل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ 5 اضلاع میں 100%، 5 میں 95% ہیلتھ اینڈ ڈیموگرافک پروفائلنگ مکمل۔ صحت کی سہولیت اب اندھیرے میں تیر چلانے سے نہیں، 100% مستند ڈیجیٹل ڈیٹا کی بنیاد پر ملیں گی۔ شاہی قلعہ لاہور میں امریکہ کے یوم آزادی کی تقریب، سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی شرکت۔ امریکی عوام اور حکومت کو یوم آزادی کی مبارکباد دی، کہتی ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھروسے اور امن پر قائم ہیں، ان میں مزید بہتری آ رہی ہے۔ دونوں ممالک ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری پر کام کر رہے ہیں۔ ہم نے کچھ وقت قبل ڈپلومیسی کی طاقت دیکھی، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امن کے لیے کام کیا۔ MKM کا کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کے لیے انتظامی یونٹ بنانے کا مطالبہ۔ سینئر رہنما فاروق ستار کہتے ہیں کہ ملک بھر میں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے، وفاق اپنی آئینہ کردار ادا کرے، ماورائے آئین و قانون کی حکومت چلائی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی سے 2022 میں کراچی کی تعمیر و ترقی کا معاہدہ ہوا تھا، بار بار یاد دہانے کے باوجود معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ آخری معاہدہ ہے، وزیر اعظم معاہدے پر عمل درآمد کے لیے کردار ادا کریں، ہمارے گورنر کو کیوں نکالا، جواب دیا جائے۔ سندھ کے معاملات وفاق کے ہاتھ میں دینے کی بات آئینی ڈھانچے کے خلاف ہے۔ MKM آج بھی عوامی مینڈیٹ کی بجائے شارٹ کٹ سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کا MKM پر جوابی وار کہا ہے کہ وفاقی مداخلت کو سیاسی دباؤ کے لیے استعمال کرنا MKM کی سیاسی بلیک میلنگ ہے۔ متحدہ عوام کا اعتماد کھو چکی ہے، اب اقتدار کی تلاش ہے۔ کراچی کے وسائل کو سیاسی سودے بازی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو غیر ملکی دورے پر ملنے والے اعزازات پر سوالات اٹھا دیے۔ اخبار کے مطابق مودی کو سیشلز میں دیا گیا ایوارڈ صرف 3 روز قبل منائے جانے کا انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق مودی آفیشلز کے نئے ایوارڈ کے پہلے اور واحد وصول کنندہ ہیں۔ سرٹیفکیٹ میں ریپبلک اور سیشلز کے الفاظ بھی غلط لکھے گئے ہیں۔ بھارتی اپوزیشن کانگریس کا مودی پر طنز، کہا کہ مودی کو کوئی بھی ایوارڈز دے دیں وہ دوڑے چلے آئیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مودی کو بھارتی قوم کے لیے باعث شرمندگی قرار دے دیا، کہا کہ مصنوعی اعزاز کی کہانی سستی مقبولیت کی بدترین کوشش ہے۔ سستے AI ماڈل کے ذریعے سرٹیفکیٹس تیار کیے گئے۔